آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کا دن جو گزرا ہے تاریخ 1 مئی کے حوالے سے، میں اکثر یہ کہتا رہتا ہوں، اسلام کے اندر کوئی دن نہیں ہے خاص، نہ کوئی مدر ڈے ہے، نہ کوئی فادر ڈے ہے، نہ کوئی مزدور ڈے ہے، کسی کا کوئی ڈے نہیں۔ اسلام ہر روز ہمیں اس پر عمل کرنے کی، پیروی کرنے کی ہمیں شریعت نے حکم دیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، انسان کی سب سے بہترین کمائی وہ ہے جو اس نے اپنے ہاتھ سے کمائی اور اس کو حلال کر کے کمایا۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اکثر یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ کثرت سے یہ دعا پڑھتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا کہ کوئی نبی، کوئی پیغمبر ایسا نہیں ہے جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے بھی بکریاں چرائی؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہاں میں نے بھی بکریاں چرائی ہیں مکہ والوں کی، اور میں ان سے اجرت لیا کرتا تھا، بکریاں چرانے کی اجرت لیا کرتا تھا۔ تو یہ مزدوری کرنا کوئی عیب نہیں ہے۔ ایک شخص جا رہا تھا، بڑا نوجوان، صحت مند، اس کے پاس کچھ آلات تھے دنیاوی، تو کسی نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ بندہ جہاد کی طرف چل پڑتا تو کافر اس سے ڈرتے، مسلمانوں کو فائدہ ہوتا، یہ جہاد میں ہوتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اگر یہ بندہ اپنے بچوں کی روزی کے لیے جا رہا ہے اور روزی کمانے کے لیے جا رہا ہے، یقیناً یہ جہاد کے راستے پر جا رہا ہے۔ اگر یہ بندہ اپنے والدین کی خدمت کے لیے جا رہا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کے لیے جا رہا ہے، اگر یہ حلال کمانے کی نیت سے جا رہا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ جہاد کے راستے پر جا رہا ہے۔ اس کا حلال کمانا، بچوں کے لیے پرورش کرنا، والدین کی خدمت کرنا، اس کا یہ عمل اللہ کو جہاد والے عمل سے بھی زیادہ بہتر ہے، اس سے بھی زیادہ پسند ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار یہ تاکید کی کہ جو تم سے چھوٹے ہیں، جو تمہارے ماتحت لوگ ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ بار بار کیوں یہ کہا گیا؟ اس لیے کہ جو ماتحت لوگ ہوتے ہیں وہ کمزور طبقے کے ہوتے ہیں، اس کے نیچے معاملات، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو تم کھاتے ہو اپنے محتاج لوگوں کو بھی وہی کھلایا کرو۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے دین، یہ ہے محبت، یہ ہے مودت، یہ ہے اخلاق، یہ ہے پیار۔ اگر یہ چیز ہمارے اندر ہے تو پھر ہر دن مزدور ڈے ہے، ہر دن فادر ڈے ہے، ہر دن مادر ڈے ہے۔ صرف ایک دن کے لیے ماں باپ کی خدمت ہے، صرف ایک دن کے لیے مزدور کا احترام ہے، اور جس کی مزدوری، اللہ اکبر، جو دن مزدور کے لیے خاص کیا گیا وہ تو مزدوری کر رہا تھا، کل میں نے دیکھا مزدور کو مزدوری کرتے ہوئے۔ چھٹی کس کی تھی؟ چھٹی کس لیے؟ کس کی چھٹی ہے؟ کیا یہ اسلام ہے؟ یہ بس ایک ہم نے بس کلچر بنا لیا ہے، ڈے بنا کر بچوں کی تعلیم کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا۔ حضرات زیوکار، ہاں، جو شریعت نے ہمارے ذمہ کام لگایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اوت الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کر دو۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے شریعت۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ایک شخص پہلے زمانے کے اندر تھا، 3 بندے جن کی دعا قبول ہوئی، وہ حدیث بڑی مشہور ہے، آپ لوگوں نے سنی ہوگی۔ ان میں سے ایک شخص وہ بھی تھا کہ اس کے پاس ایک مزدور کام کرنے کے لیے آیا، اس کے ساتھ مزدوری طے ہو، اور سب سے اہم مسئلہ ایک یہ بھی ہے، مزدور کے ساتھ مزدوری طے بھی کر لینی چاہیے، ورنہ آپ بعد میں مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ اکثر رکشے میں بیٹھ جائیں نا، تو آپ انہیں کہیں کہ ہم نے فلاں جگہ جانا ہے، تو بات طے نہ کریں،
उनसे आप कह दें भी क्या करें, वो कहते हैं मोहब्बत करेंगे, और जब पहुंचते हैं फिर मोहब्बत से वो नफरत हो जाती है। अक्सर ऐसे हो जाता है, अक्सर मेरे साथ तो कई दफा हो चुका है। तो ये मामलात हैं, ये हमें तय कर लेने चाहिए। जो बात तय हो जाए, उसे भी पता है इतने मिलने हैं, मुझे भी पता है मैंने इतने देने हैं, बाद में फिर लड़ाई हो जाती है। मजदूर तबके के अक्सर इसी बात पे लड़ाई होती है, इसी वजह से लड़ाई होती है। उसने कहा इतने बनते हैं, उसने कहा इतने देने हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने, अब मैंने जो कुरान की आयत पढ़ी सूरह कसस के अंदर, मूसा अलैहिस्सलाम मजदूरी के लिए जा रहे हैं, किसके पास? शुएब अलैहिस्सलाम के पास। तो मजदूरी तय कर दी कि इतने साल आपने बकरियां चरानी है, 8 साल, फिर मैं आपको अपनी बेटी का रिश्ता दूंगा, अगर आप 10 साल कर देंगे तो आपकी मेहरबानी होगी। तो 8 साल के बाद आपको जाने की इजाजत होगी, मेरी तरफ से सख्ती नहीं होगी। बात तय कर लेनी चाहिए, जो बात तय हो जाए फिर उससे ना, उससे को कहने वाले को पीछे रखना चाहिए, ना लेने वाले को, ना देने वाले को। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो शख्स, अब उस मजदूरी तय होगी तो किसी बात पर उसको मजदूर को गुस्सा आया और चला गया। अब जो उसकी मजदूरी बनती थी, चावल थे कुछ या कोई भी अजनास था, तो उसने उसको फिर बो दिया जमीन के अंदर। अब वो इतनी फसल तैयार हो गई, उससे इतना माल आ गया उसके पास, जानवर उसने काफी सारे इकट्ठे कर लिए, उसी वो जो उसको देना था, चावल था, जौ था, जो चीज भी थी। तो कुछ अर्से के बाद वो आया शख्स, उसने मुतालबा किया कि मेरी मजदूरी बनती थी आपके पास, मुझे दें। अल्लाह अकबर, उसका ईमान चेक करें। उस बंदे ने कहा ये जो जितना माल खड़ा है, जानवर हैं, बैल हैं, बकरियां हैं, ये सारी तुम्हारी हैं। उसने कहा मजाक करते हो मेरे साथ, ऐसा तो मैं, मेरी इतनी मजदूरी नहीं बनती। कहा जितनी जो आपकी मजदूरी बनती थी उसी मजदूरी का तो ये सिला मिला है, जाओ ये सारा माल आपका है, ले जाओ। उस शख्स ने कहा अल्लाह अगर ये मेरी नेकी तुझे पसंद है ना, गार से पत्थर को हटा दो। तो ये ऐसा अमल है, अल्लाह को इतना पसंद आया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गार से पत्थर को हटा दिया। तो हमें दर्स ये है, सबक ये है कि हम हुस्न सलूक से पेश आए, मुआमलात दुरुस्त कर लें। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है रब्बुल आलमीन जो सुना सुनाया सबसे पहले मुझे, फिर आप अहबाब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।